آج میں علی باقر کی بڑی خوبصورت سی کہانی ہم سفر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لندن کے ٹھنڈے اور مٹیالے کوہرے کے بعد پیرس کی نکری نکری دھوپ بہت ہی پیاری لگی۔ شبانہ کا پیرس کا یہ پہلا سفر ہے۔ وہ بہت خوش ہے، اگرچہ فرانسیسی زبان نہ آنے کی وجہ سے کچھ پریشان بھی ہے۔ یہاں انگریزی میں بات چیت کرنے والے مشکل سے ملتے ہیں، اور جو لوگ جانتے بھی ہیں تو بولنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر وہ لڑکی بڑی شستہ انگریزی بول رہی ہے۔ اس کے پگھلے تانبے جیسے بال کچھ جانے پہچانے سے لگتے ہیں۔ سرخ ہونٹ جو مسکراتے مسکراتے سکڑ کے چھوٹے سے خوبصورت دہانے میں بدل جاتے۔ ان ہونٹوں کو میں پہلے بھی مسکراتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ یہ آواز پہلے بھی کانوں میں رس گھول چکی ہے۔ آپ کا نام؟ وہ شفاف نیلی آنکھوں سے مجھے اور شبانہ کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ شبانہ اس کے سوال کا جواب دے رہی ہے، اور میرا ذہن وقت کی رہ گزر پر پیچھے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے۔ یورپ میں کئی سال گزارنے کے بعد یہ آخری رات ٹرین کے سفر میں کٹنی تھی۔ طبیعت بڑی جذباتی ہو رہی تھی۔ سوئٹزرلینڈ میں ریلیں ٹھیک وقت پہ چلتی ہیں۔ میں سوٹ کیس اٹھائے ہوئے ڈبے کی گلیری سے ہوتا ہوا ایک کیبن میں رکا۔ ایک طرف ملٹری کوٹ اوڑھے کوئی بے خبر سو رہا تھا، اور دوسری طرف کھڑکی کے پاس ایک نازک سی خوبصورت سی لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے بال تانبے کی طرح دمک رہے تھے۔ یہاں اور تو کوئی نہیں بیٹھا ہے؟ میں نے دروازے کے پاس اپنا اوور کوٹ لٹکاتے ہوئے پوچھا۔ میں انگریزی بالکل نہیں جانتی، اس نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ فرانسیسی میں جواب دیا۔ اور مجھے فرینچ بالکل نہیں آتی۔ انگریزی میں جواب دیتے ہوئے میں بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ٹرین ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ چل پڑی، اور پھر تیز رفتاری سے جنیوا کے مضافات سے گزرنے لگی۔ کھڑکی سے باہر مل جگہ اندھیرا تھا، اور اس خاموش اندھیرے میں سوئٹزرلینڈ کی سوئی ہوئی وادیاں، پہاڑیاں اور جھیلیں خواب کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید یہ لڑکی یہی سمجھ رہی ہو کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے واقعی اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل تھیں۔ اس کے ریشمی بال رخساروں پر جھکے ہوئے تھے۔ اونگتے اونگتے اس نے اپنا سر میرے کاندھے سے ٹکا دیا، اور پھر ایک دم سے چونک کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے اشارے سے کہا کہ وہ میرے کاندھے پر سر رکھ کر سو سکتی ہے۔ وہ مسکرائی۔ اس کے ہونٹوں کی سرخی سکڑ کر ایک غنچے میں تبدیل ہو گئی۔ دھیمی دھیمی سی مہک اس کے بالوں سے آتی رہی، اور وہ مسکراتی ہوئی سوتی رہی۔ رات گہری ہوتی گئی۔ ریل کے پہیوں کی مسحور کن تال سے ہمارے جسموں کی حرکت ہم آہنگ ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اپنا اوور کوٹ دروازے سے اتار کر احتیاط سے اس پر ڈال دیا۔ مجھے خیال آیا کہ سوتے وقت انسان بچوں سے کس قدر مشابہ ہو جاتا ہے۔ کئی گھنٹے یوں ہی گزر گئے۔ ایک اسٹیشن پہ گاڑی رکی تو نیلی یونیفارم پہنے ہوئے گارڈ ہمارے ڈبے میں آیا۔ اس نے بتایا کہ لڑکی کو اگلے اسٹیشن پر ایک دوسری گاڑی پکڑنی ہے، اس لیے اس نے اسے جگانے کی درخواست کی تھی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ اس کا نام لیزا ہے۔ ٹرین پھر چل پڑی۔ لیزا کی نیلی آنکھوں سے اب نیند غائب تھی، مگر اب بھی وہ میرے کاندھے پر سر رکھے حالات کا جائزہ لے رہی تھی۔ میرے دبیز اوور کوٹ سے خود کو ڈھکا پا کر وہ مسکرائی۔ غنچہ پھر کھلنے لگا۔ لیزا نے مجھ سے جو کچھ کہا، میں خاموش رہا۔ کیا کہتا؟ وہ کافی دیر تک آہستہ آہستہ فرانسیسی میں مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ پھر اس کا اسٹیشن آ گیا۔ میں نے اس کا سوٹ کیس اتارنے میں اس کی مدد کی۔ پلیٹ فارم پر اترنے سے پہلے لیزا نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا، اور پھر کچھ سوچ کر رخسار پر آہستہ سے پیار کر لیا۔ ٹرین چلنے تک لیزا پلیٹ فارم پہ ہی کھڑی رہی۔ میں جب اپنے کیبن میں واپس آیا تو میرا اوور کوٹ وہیں رکھا تھا۔ ایک دم تنہائی کا احساس ہوا۔ لیزا ہم سفر تھی، مگر ہم زبان نہ تھی۔ صبح کو جب اوور کوٹ پہن رہا تھا تو ایک دھیمی دھیمی سی خوشبو آئی۔ چند مہین سنہرے بال کوٹ پر لگے ہوئے تھے۔ ہندوستان لوٹتے وقت جہاز میں کئی بار مجھے اس کا خیال آیا۔ اس کی آواز یاد آئی، اور اس کے فرانسیسی لب و لہجہ کی مٹھاس۔ کون جانے وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ بعض باتیں، بعض اوقات، بعض لوگ ہر وقت یاد نہیں رہتے، مگر جب یاد آتے ہیں تو ان میں بڑی لذت ہوتی ہے۔ اب اتنے برسوں بعد یہاں پیرس کے اس ہوٹل میں مجھے اچانک ریل کا سفر پوری تفصیل سے یاد آ گیا۔ جس صبح ہمیں لندن جانا ہے، لیزا مجھے کاؤنٹر پر نظر آئی۔ ہم ڈائننگ ہال میں اپنے مخصوص میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ شبانہ کو خیال آیا کہ وہ اپنا پرس کمرے میں بھول آئی ہے۔ وہ لفٹ کی طرف بڑھ رہی ہے کہ مجھے لیزا قریب سے گزرتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے بہت خوبصورت ہلکے
نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا ہے، بالکل اس کی آنکھوں جیسا شفاف رنگ، اس کے گھنے بال بڑے اہتمام سے سنورے ہوئے تھے۔ لیزا، میں نے آہستہ سے آواز دی۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ وہ حیران ہو کر پوچھتی ہے۔ میں نے تو نہیں بتایا، اور وہ قریب آ جاتی ہے۔ اس رات جب گارڈ نے تمہیں جگایا تھا تب مجھے تمہارے نام کا پتہ چل گیا تھا۔ آپ نے اتنے برس تک وہ سفر یاد رکھا؟ میں تو صرف اپنے آپ کو ہی جذباتی سمجھتی تھی۔ اس رات میں بہت جذباتی تھا۔ یورپ میں وہ میری آخری رات تھی، اور تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر کافی پیو۔ اب تھوڑی دیر میں ہم لوگ واپس جا رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے وہ میرے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور نیچی آواز میں باتیں کرنے لگتی ہیں۔ اس رات اگر ہم ایک دوسرے کی زبان سمجھ سکتے تو آپ یورپ میں اور ٹھہر جاتے۔ وہ رات میری پہلی اور آپ کی آخری رات نہیں ہوتی۔ لیزا کی آنکھیں عجیب انداز سے نرم سی ہو گئی تھی، جیسے وہ کوئی سہانا خواب بیان کر رہی ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، اس رات اسٹیشن پر اترنے سے پہلے تم مجھ سے کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے آپ بہت اچھے لگے تھے۔ کتنے گھنٹے میں آپ کے کاندھے پر سر رکھ کے سوتی رہی یا سوتی ہوئی بنی رہی۔ ہم دونوں تقریباً اکیلے تھے۔ ٹرین کی رفتار سے ہلتے ہوئے ہمارے جوان جسم بار بار ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، مگر آپ نے میری تنہائی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ بڑے پیار اور شفقت سے اپنا اوور کوٹ مجھے اڑا دیا۔ آپ چاہتے تو نیند کے بہانے قریب آ جاتے۔ یہ بات مجھے بہت پیاری لگی تھی۔ میں نے کتنے سارے لوگوں کو یہ قصہ سنایا، ہزاروں مرتبہ اس اندھیری رات کو یاد کیا جب جنیوا کے اسٹیشن پر آپ کیبن میں آ کر میرے قریب بیٹھے تھے۔ مجھے بہت افسوس رہا کہ ہم ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ سکتے، صرف اس لیے ہم نے انگریزی سیکھی ہے کہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی تو دل کھول کر باتیں ہوں گی۔ لیزا اپنی ایک بکھری ہوئی لٹ کو سنوارنے کے لیے رکی۔ کیا اس سفر کے وقت بھی آپ شادی شدہ تھے؟ نہیں لیزا، جب تو میں شبانہ کو جانتا بھی نہیں تھا۔ میں اس رات آپ سے فرانس میں رک جانے کو کہہ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آپ میرے ماں باپ سے ملیں۔ میں پیرس آپ کو اس طرح گھماتی کہ آپ کو اس شہر سے عشق ہو جاتا۔ وہ میری آنکھوں میں بے باکی سے جھانک رہی تھی۔ اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے لیزا، تو پھر اس شہر کی گلی کوچوں سے بھی عشق ہو جاتا ہے۔ مگر لیزا، ہمیں پیرس میں رہتے ہوئے اتنے دن ہو گئے، تم چاہتی تو اپنے ماں باپ سے ملوا سکتی تھی۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ شبانہ کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ اس کی نیلگوں آنکھوں میں جیسے رشک کی چمک تھی۔ چلیے اب دیر ہو رہی ہے۔ شبانہ پرس لے کر لوٹی تو جلدی میں تھی۔ میں ناشتہ کا بل دینے کے لیے بیرے کو بلاتا ہوں۔ رہنے دیجیے، لیزا خلوص کے ساتھ کہتی ہے، یہ بل میں ادا کروں گی۔ آپ پیرس پھر ضرور آئیے گا۔ وہ بظاہر ہم دونوں سے مخاطب تھی، مگر اس کی آنکھیں میرے کاندھے پر رکی ہوئی ہیں، جیسے وہاں ایک سوئی ہوئی حسین لڑکی کو دیکھ رہی ہوں جس کے بال تانبے جیسے دمکتے ہیں۔ آپ کی دعوت سر آنکھوں پر۔ شبانہ لیزا کی مہمان نوازی سے متاثر ہے۔ آپ فرانسیسی لوگ اجنبیوں سے کس قدر اچھی طرح پیش آتے ہیں۔ ہم دونوں ضرور آئیں گے۔ میں میز پر سے اٹھتے ہوئے کہتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ سے ہمیں ملاؤ اور پیرس بھی گھماؤ۔ لیزا خاموش رہتی ہے۔ سوچ میں ڈوبی ہوئی اس کی آنکھیں اس کے لباس سے کہیں زیادہ گہری لگ رہی ہے۔ ہمارا سامان ٹیکسی میں رکھا جا چکا ہے۔ میں نے شبانہ کے لیے ٹیکسی کا دروازہ کھولا۔ اتنے میں لیزا ہوٹل کی سیڑھیاں اتر کر ہمارے نزدیک آتی ہے۔ مجھے آپ کی شرطیں منظور ہیں۔ سرخ موٹی کلیوں جیسی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھر پھیلنے لگتی ہے۔ ٹیکسی روانہ ہوتے ہی شبانہ پوچھتی ہے، ذرا سی بات کہنے میں سڑکی نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ویڈیو بھی۔ علی باقر کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔